بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب بشار الاسد کی حکومت کو گرایا گیا، بشار الاسد ملک سے بھاگ گئے تھے، تو وہ ایک دم یعنی کہ بڑی خبر تھی، اور تحریک لبیک کو سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک واضح موقف اپنا لیا تھا۔ اس واضح موقف کو دیکھ کے تحریک لبیک راولپنڈی کے سربراہ رضوان سیفی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا، اور میں نے اس ٹویٹ کی حمایت کی تھی، اور اس میں نے اپنا تجزیہ دیا تھا۔ جو خدشہ اس ٹائم میں نے ظاہر کیا تھا یا جو تجزیہ دیا تھا وہ آج سچ ثابت ہو گیا کہ امریکہ نے ایک بیان جاری کیا، مخاطب تو وہ یعنی کہ جو ان کی تنظیم ہے شام میں حیات تحریر الشام، اس کے جو سربراہ ہیں ابو محمد الجولانی، مخاطب تو امریکہ اس سے تھے ڈائریکٹ، لیکن انڈائریکٹ وہ ہر اس مذہبی لیڈر، ہر اس شخص کے لیے، ہر اس مذہبی تنظیم کے لیے پیغام دیا کہ جو اپنے ملک میں شرعی نظام چاہتے ہیں یا اپنے ملک میں نظام مصطفیٰ نازل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے انہوں نے ایک بیان جاری کیا آج۔ تو میں سوچا آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں کہ تحریک لبیک کے جو سوشل میڈیا کے اوپر لوگ ہیں وہ بھی کبھی بغیر سوچے سمجھے باتیں آگے بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، اس وقت چودھری رضوان سیفی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان کے تمام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کسی بھی ملک، علاقے یا تنظیم کے بارے میں اکاؤنٹ سے کوئی بھی پوسٹ کرنے سے پہلے اپنے مرکزی امیر اور ان کی شورا کی طرف دیکھ لیا کریں کہ ان کا کیا موقف ہے۔ اس بارے میں ایسے ہوا میں کسی کو سپورٹ یا مخالفت شروع نہ کر دیا کریں۔ تو اس وقت ناظرین میں نے آپ لوگوں کو یہ کہا تھا کہ جو ایشو کلیئر ہے اس کے اوپر تحریک لبیک اپنا موقف فوراً دے دیتی ہے، لیکن آج تک تحریک لبیک نے شام کے اوپر اپنا موقف کیوں نہیں دیا؟ تو اس وقت میں نے آپ کو کہا تھا کہ شام کا جو مسئلہ ہے نا وہ اتنا کلیئر نہیں ہے کہ اگر بشار الاسد کو ایران سپورٹ کر رہا ہے تو دوسری تنظیموں کو اسرائیل بھی سپورٹ کر رہا ہے اور امریکہ بھی سپورٹ کر رہا ہے۔ اس وقت یہ ویڈیو میں نے واضح آپ لوگوں کو بتا دیا تھا۔ جب مسئلہ اتنا گمبھیر ہو اور اس کی پیچیدگی کا علم نہ ہو تو فوراً آ کے اپنا موقف نہیں دینا چاہیے کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے، اور آج وہی ہو گیا۔ امریکہ نے ایک بیان جاری کیا، ایک پیغام دیا، ظاہری صورت میں ڈائریکٹ پیغام تو جو بشار الاسد کی مخالف تنظیم ہے حیات تحریر الشام، جس کے سربراہ ابو محمد جولانی صاحب ہیں، مخاطب تو وہ اس سے تھے، پیغام تو وہ اس کو دے رہے تھے، لیکن انڈائریکٹ امریکہ کا پیغام ہر اس شخص کے لیے تھا، ہر اس تنظیم کے لیے تھا، ہر اس جماعت کے لیے تھا، چاہے وہ کسی بھی ملک سے ان کا تعلق ہے، جو اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں، جو شرعی نظام کی بات کرتے ہیں۔ تو ان کو امریکہ نے ایک پیغام دیا اور کہا ہے کہ آپ کو افغانستان سے سبق سیکھنا چاہیے۔ کیا کہا اس نے ناظرین؟ کہ شام میں غیر فرقہ وارانہ حکومت بنانی چاہیے، یعنی کہ شام میں غیر فرقہ وارانہ، یعنی کہ شیعہ سنی کا جو فساد ہو رہا ہے وہاں، جو یہ خود کر رہے ہیں، اس کا ثبوت بھی میں آگے آپ لوگوں کو دوں گا کہ اس سے ہٹ کے ایک حکومت بنانی چاہیے۔ HTS حیات تحریر الشام جو تنظیم ہے اس کو وہ مخاطب ہے، وہ کہتا ہے کہ HTS افغان حکومت کی تنہائی سے سبق سیکھے امریکہ۔ اب ناظرین اس نے مثال دی ہے افغانستان کی کہ افغانستان میں ایک مذہبی جماعت طالبان کی حکومت ہے، ہر ممکن وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ شرعی نظام کے اوپر چل رہے ہیں، اور افغانستان اس ٹائم تنہا کھڑا ہے۔ اور اس نے کہا ہے ابو محمد جولانی کو کہ آپ کو افغانستان سے سیکھنا چاہیے کہ اگر آپ شام میں اسلامی نظام لائیں گے، شرعی حکومت لائیں گے، تو پھر آپ افغانستان کی طرح تنہا ہو جائیں گے۔ اب بظاہر صورت میں تو امریکہ کا یہ جو بیان ہے کہ ہم شام میں وہ حکومت چاہتے ہیں کہ جو فرقہ وارانیت والی نہ ہو۔ اب اس فرقہ وارانہ کو کس نے ہوا دی؟ ایک طرف بشار الاسد کو کھڑا کر دیا، دوسری طرف دوسری تنظیموں کو کھڑا کر دیا، اور وہاں خون ریزی اور یہی فرقہ وارانیت کی ہوا دی گئی، عوام تقسیم ہو گئی، پھر آ کے امریکہ اور اسرائیل اندر گھس گئے اور کہتے ہیں کہ بھئی ہم ایسی حکومت نہیں بنانا چاہتے کہ دوبارہ لڑائی شروع ہو جائے، دوبارہ خون خرابہ ہو جائے۔
ٹھیک ہے. تو امریکہ اور اسرائیل اور یہ طاقتیں دیکھ رہی تھیں کہ جب اسرائیل شامی آپس میں لڑ رہے تھے. تو اسی کی مثال ایک ویڈیو سامنے آئی ہے کہ جب یو این کی گاڑیاں، یو این کے نمائندے ڈیلیگیشن شام میں پہنچے تو شامی ایک بچی نے جوتوں سے اس کا استقبال کیا. جوتے ان کے اوپر پھینکے گئے کہ جب ہمارے اوپر ہماری لاشیں اٹھائی جا رہی تھی، ہمارے اوپر ظلم ہو رہا تھا، شام میں یعنی کہ خونی جنگ چلی ہوئی تھی، تو اس وقت آپ کہاں تھے؟ آپ کا کردار کیا ہے؟ تو ناظرین، یہی امریکہ اسرائیل کا کردار تھا کہ یہاں فرقہ وارانیت کو ہوا دو، عوام کو تقسیم کرو، پھر ہم اپنا حکمران لے کے آئیں گے جو ہمارے اشارے کے اوپر ناچنے والا ہوگا. اب ناظرین، سوال ایک وہاں اور پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کہتا ہے کہ بھئی آپ کو تنہا ہو جائیں گے افغانستان کی طرح. افغانستان میں شرعی نظام ہے. اب اگر جو لوگ شرعی نظام کے واقف ہیں تو شرعی نظام کہیں بھی اقلیتوں کے یا نان مسلم کے حقوق کے اوپر قبضہ نہیں کرتا ہے، کہیں بھی وہ زیادتی نہیں کرتا ہے. جب شرعی نظام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس کے اوپر کسی اقلیت یا نان مسلم کے حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہوتی ہے، تو پھر امریکہ یہ چاہتا کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں چاہتا ہے کہ شرعی نظام سے اس مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا ہے، وہاں انصاف ہوتا ہے، وہاں زیادتی نہیں ہوتی ہے، وہاں جرم کرنے والے کو سزا ملتی ہے، بے گناہ کو کوئی سزا نہیں ملتی، یعنی کہ دین کے اوپر مکمل چلا جاتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو بھی اسلام کے ساتھ ٹکرائے گا تو ان کے میں اتفاق ہوتا ہے، ان کو اللہ کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے، وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، چاہے آگے کتنے بھی لوگ ہوں. 313 بھی 1200 کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، 2,000 40,000 کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ شرعی نظام والے ہوتے ہیں، وہ دلیر اور بہادر ہوتے ہیں، ان کے اوپر اللہ کے اوپر ان کا بھروسہ ہوتا ہے. تو امریکہ ایسی حکومت کیوں چاہے گا؟ اب شرعی نظام والی جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ ہو جائے گا تو اس میں ٹوٹلی فائدہ کس کا ہے؟ ٹوٹلی جو فائدہ ہے وہ مسلمانوں کا ہے، اور مسلمانوں کا فائدہ امریکہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. امریکہ یعنی کہ یہود و نصارہ تو کبھی نہیں مسلمانوں کے، تو اللہ کی ذات نے واضح کہہ دیا ہے. تو ناظرین، اتنا سمپل اور سادہ الفاظ میں بار بار یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ مسلمانوں کا دشمن ہے، امریکہ پاکستان کا دشمن ہے. اب امریکہ نے جو دھمکی دی ہے کہ ہم افغانستان کی طرح تنہا کھڑا کر دیں گے، تو افغانستان تنہا ہو گیا تو کیا بھوکا مر گیا؟ اس کی معیشت پاکستان سے بہتر ہے، وہاں مہنگائی بہت کم ہے، وہاں لوگ خوشحال ہیں. تو شکر ہے پابندی ہے اس کے اوپر. اگر اس کے اوپر پابندی نہیں ہوتی جیسا کہ پاکستان کے اوپر ہے، تو ایسے حکمران ہمارے اوپر مسلط ہوتے جو ہمیشہ سے ملک نیچے سے نیچے جائے گا. لیکن بدقسمتی کیا ہے کہ ہم کو حکمران ہی وہی ملتے ہیں جو لاسٹ ویڈیو میں نے کہا ہے، وہی چنتے ہیں کہ وہی حکمران پاکستان میں ہوں گے جو عوام کو کہیں گے کہ خبردار امریکہ کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں، امریکہ ہمارے اوپر پابندیاں لگا دے گا، یورپی یونین سے ہم الگ ہو جائیں گے، یورپی یونین ہم کو تنہا چھوڑ دے گا. تو اللہ کی ذات نے قرآن پاک میں واضح فرمایا کہ جو یہود و نصارہ سے اس لیے دوستی رکھتے ہیں، اس لیے دوستی رکھتے ہیں کہ وہ ہم کو فائدہ پہنچائیں گے یا ہم کو نقصان پہنچائیں گے، تو وہ انہی میں سے ہیں. اب پاکستان میں کون سا طبقہ ہے؟ ایک چھوٹا سا سیاسی لیڈر اگر پہلی بار پارٹی رجسٹر کرتا ہے تو میڈیا والے اس کے اوپر پہلا سوال جو کرتے ہیں وہی کرتے ہیں کہ آپ کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے؟ آپ امریکہ کے ساتھ بگاڑ کے تو نہیں رکھیں گے؟ جیسا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے، سعد رضوی صاحب ٹھیک ہے، وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ سفیر کو نکالنا چاہیے، لیکن ہم کیا کریں؟ اگر نکالتے ہیں تو ہم بھوکے مر جائیں گے. یعنی کہ اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، امریکہ کے اوپر بھروسہ ہے. جو بھی سیاسی جماعت ہے، ایک پی ٹی آئی، جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہی یہی سوچتی ہیں. تو ناظرین، اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ جو شام کا مسئلہ ہے وہ اتنا کلیئر مسئلہ نہیں ہے کہ فوراً ہم اپنا موقف قائم کر لیں کہ یار فلاں ٹھیک ہے فلاں غلط ہے. اور اس لیے میرے خیال ہے تحریک لبیک کا شام کے حوالے سے کوئی واضح موقف بھی نہیں. ہاں، جو احادیث شریف ہے شام کے حوالے سے کہ شامی لوگوں کے لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں یا نبی پاک نے جو حکم فرمایا ہے تو وہ ٹوٹل شامی لوگوں کے لیے ہے، اس میں ہر مسئلے ہر لوگ آ جاتا ہے. لیکن یہ تحریک لبیک نے اپنا موقف نہیں دیا ہے کہ ان میں ٹھیک کون ہے اور غلط کون ہے، کہ دونوں کے پیچھے جو ہیں وہ یہود و نصارہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں. برکت دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے.